میں مولانا محمد الیاس عثمان کالونی وداتا نگر کی مسجد فاطمۃ الزہرا کا امام آپ حضرات سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور بطور خاص جموں کشمیر کے عوام سے مخاطب ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا اور آپ تک یہ خبریں پہنچی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ضلع رامبن کا رہنے والا ایک انکش نامی لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسے نازیبہ الفاظ جو ایک سنجیدہ آدمی مجلس میں اپنی زبان سے دہرا بھی نہیں سکتا، ایسے الفاظ کہ کوئی عقل مند اور پڑھا لکھا انسان جو انسان اپنے آپ کو کہلانے کے لائق ہے وہ الفاظ اپنی زبان سے دہرا ہی نہیں سکتا کسی عام انسان کے لیے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اس نے دہرائے کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جب چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی عقل کے ناخن لے، مسلمان ایسا ہے کہ ضرور اس کے فرقے الگ ہیں، ضرور اس کے مسلک الگ ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے نا تو نہ وہ مسلمان بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ غیر مقلد ہے، نہ اہل حدیث ہے، وہ مسلمان کسی بھی مسلک پر چلتا ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان تو مسلمان اپنے گریبان میں جھانک لے۔ خود تیرے بڑے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بنا رہے نہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں تمام انسان برابر ہیں، جیسے ایک مسلمان کی عزت ہے ایسی ہی غیر مسلم کی عزت ہے، جیسے مسلمان کی بیٹی کی عزت ہے ایسے ہی غیر مسلم کی بیٹی کی عزت ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کی بیٹی گرفتار ہو کر کے آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر اٹھا کر کے اس بہن اور اس بیٹی کے سر پر ڈال دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کافر کی ہے لیکن دربار تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارے بے شرمو، عقل کے ناخن لو، جو تمہاری بیٹیوں کے سر ڈھانکنے کی دعوت دے تم اس کے خلاف لکھتے ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ پیغام دیا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، فرمایا میرا ایمان والا کامل نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من کون نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہاں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی مسلمان ہونا چاہیے؟ ارے جموں کشمیر کے عوام اپنے عقل کے ناخن لیجئے گا اور اپنے مسلک پر چلنے والے اور اپنے اس فرقے کے اس انکش نامی لڑکے کو لگام دیجئے گا۔ وہ نبی جس نے فرمایا کہ اگر پڑوس میں ہندو بھائی بھوکا سویا ہوا ہے، تم کھانا کھا کے سو رہے ہو، میں تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم میرا نام لینے والے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے پڑوس میں کوئی سکھ بھائی رہتا ہے، کوئی ہندو بھائی رہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ جن کے خلاف تمہارا لڑکا لکھتا ہے وہ تمہارے لیے پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تمہارے پڑوس میں ہندو بھائی پریشان ہے، اگر تم اس کی پریشانی حل کرنے نہیں جا رہے، میں تمہیں اپنا امتی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے خلاف لکھتا ہے، لکھتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر اس ایک شخص کے مطابق میں کچھ غلط لکھوں گا تو جموں کشمیر کا امن ختم ہو سکتا ہے، یہاں کا بھائی چارہ، یہاں کی ہمدردیاں، یہاں جب عید ہوتی ہے لگتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اور جب دیوالی ہوتی ہے لگتا ہی نہیں کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ جب کوئی غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہوتا ہے مسلمان شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی تہوار ہوتا ہے ہندو بھائی شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف جموں کشمیر کی عوام کا امن خراب کرنا چاہتا ہے، یہ یہاں کا امن جو برقرار چلتا رہا ہے، یہاں کے امن کی صدیوں تک لوگ مثالیں دیتے آئے ہیں، یہاں کے امن کی صدیوں تک آئندہ بھی لوگ مثالیں دیتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن یہ یہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا بندہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا نہ کہو، اور آپ کو بھی یہ تعلیم بخوبی یاد ہے کہ آپ کے مذہب کا ہر بڑا، ہر جس کو آپ اپنے
मजहब का गुरु मानते हो, वो यही तालीम देता है कि किसी दूसरे के मजहब के खिलाफ मत बोलो। ये जो बंदा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहा है, ये आपका भी नहीं है, आपके मजहब की तौहीन करवा रहा है, आपकी सोसाइटी का तौहीन करवा रहा है, आपके इलाके का नाम खराब कर रहा है। मैं मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ ज़िला रामबन की इंतज़ामिया से, और मुझे बाखूबी मालूम है कि वो इंतज़ामिया ऐसी ताकत रखती है कि वो मुजरिम को उसकी मंजिल तक पहुँचाए और मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा दे। और मैं कहना चाहता हूँ डीसी रामबन से और पुलिस प्रशासन से कि वो इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि सबूत दे कि ज़िला रामबन में और बतौर ख़ास पूरे जम्मू कश्मीर में अमन ताकि बरकरार रहे। आइंदा भी कोई शख्स आगे चल करके अमन को ख़राब करने की कोशिश ना करे। और आखिर में एक बात अपने मुसलमान भाइयों से भी और उन भाइयों से भी जो आज इस अंकुश नामी लड़के की पुष्टपनाही कर रहे हैं कि गैरों ने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत को समझ लिया है, तभी वो तौहीन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी दुनिया उठती रही और तौहीन करने वाले चले गए। मेरे मोहम्मद का मकाम कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है। आखिर में एक शेर के साथ बात खत्म करता हूँ। जान मांगोगे मेरे हिंदू भाइयों जम्मू कश्मीर में, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हो ना सकेगा हमसे कि मोहम्मद का जोश और जज्बा और उनका जलाल तुम्हें देंगे।